امجد رباب عباسی صاحب مری سے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بڑے مستقل ویور ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ جب مقننہ اور بارز پسند و ناپسند اور ایسے غلط نظام سے بنیں گی، تو جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ 1908 اور لا آف کانٹریکٹ ہمارا 68 کا، اور پھر وہ جو پرانے دور کے وہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، لا آف کانٹریکٹ 1872 بالکل. تو سر اس 1872 کا ہے. اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اشتیاق بھائی، کہ جو ہماری لیجسلیٹو اسمبلی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پہلے تو نظام انتخاب کا جو طریقہ کار ہے، یعنی جو لوگ ہاؤ ٹو سلیکٹ دا پیپل ٹو بیکم اے لیجسلیٹر، تو وہ پہلے تو وہی بہت انتہائی غلط طریقہ کار ہے، جس کے تحت ایک یعنی کہ دھڑے باز، ایک بدمعاش، ایک سرمایہ دار وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے. اس کا تو علم سے، تعلیم سے، قانون سازی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کو تو پوچھیں کہ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے، اس کا معنی بھی اس کو نہیں پتا. ایک تو پرابلم یہ آ گئی. دوسرا یہ آ گیا کہ ہم تو اس لیے قوانین جو قانون سازی ہے وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کے اور اپنی مفاد کے لیے اور اپنی اس کے لیے سارے وہ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں. تو اوور آل اگین یہ دو تین کمنٹس جو آتے ہیں، وہ کمنٹس پھر وہ سارے آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں کہ وکلاء اس سلسلے میں، کیونکہ دیکھیں ججز بھی آپ ہی کے اندر سے کچھ لوگ جو ہے وہ بطور جج بھی بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بڑی کمپریہنسو جو ہے نا وہ ایک موومنٹ وکلاء خود چلا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. یہ جسٹس سسٹم بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ جج جو کہ فیصلہ دے رہا ہوتا ہے اظہر اس کو بھائی اپنی اگر آپ جان کا اجازت خطرہ دیں پڑ اس جاتا میں ہے، تو وائے ایک وکلاء سوال اس ایڈ پہ کر لینا، ڈیفینس اس کا کیوں نہیں کرتے اس حوالے سے. جی جی اس میں یہ سوال بھی ایڈ کر لیں اشتیاق صاحب کی طرف جانے سے پہلے، کہ یہ جو وکلاء کے اندر سے ہی آپ نے کہا ججز سلیکٹ ہوتے ہیں، تو ججز کی سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس پر بھی تو بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. ججز بھی تو بعض لوگوں کے لیے، آپ نے تو قیوم صاحب کا نام لیا، ملک بشیر صاحب کے ساتھ بھی جس طرح سے کھیلا گیا اس کے ساتھ ہو گیا، اس طرح کی ویڈیوز اور ان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور اس طرح کی مینیپولیشن کی، تو لوور جوڈیشری کے پھر حال کس لیول پر ہوں گے؟ تو اس پر بتائیے گا جو ججز کی سلیکشن کا طریقہ کار ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا اس طریقہ کار سے صحیح لوگ آ سکے جو انصاف کر سکیں اس نظام میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی بھی ایسے ایکٹ کو کنڈیم کرتا ہوں جو اظہر محمود عوان صاحب نے کی، کہ کوئی لائر کسی جج کو تلخی سے بات کرے یا جج کسی لائر کے ساتھ تلخی سے بات کرے. آنر، ڈگنیٹی جو کورٹ کی پریسٹیج ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اس میں وہ چیز نہیں کہی جا سکتی. جس طرح میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کورٹ میں بھی ایسے بات ہوتی ہو. کورٹ کی پریسٹیج تو ہمارا فرض ہے، مطلب بات اپنی دلیل سے کرنا وہ ہمارا پیٹرن ہے، ہم کرتے ہیں دلیل سے. تو لہٰذا جو کسی بھی سطح کے اوپر کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ نہ جج کے اوپر کوئی غلط بات کرے اس کو برا بلا کہے، اور نہ جج کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو برا بلا کہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دوسری آ جاتی ہے اپوائنٹمنٹ. دیکھیں آرٹیکل 175A ہے کانسٹیٹیوشن کا، میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اس کی تشکیل آپ دیکھ لیں، چیف جسٹس ہے اور 4 سینئر موسٹ ججز ہیں آف دا سپریم کورٹ، اور اس کے ساتھ ایک سابق جج آف دا سپریم کورٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر فیڈرل منسٹر لا ہے، اٹارنی جنرل پاکستان ہے، اور ایک نمائندہ ہے بار کا. اب 4 آنریبل ججز ہو گئے، ایک ریٹائرڈ ہو گیا، ایک چیف جسٹس ہو گیا، 6 یہ ہو گئے، اور 3 یہ ہو گئے جو اٹارنی جنرل ہے، لا منسٹر ہے، اور بار کی جو سطح کے اوپر ہے. یہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے. اب اس میں فیورٹزم بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اب جو آنریبل ججز جو وہاں پہ ہوں گے جس جوڈیشل کمیشن میں، تو وہ جس کلاس سے ہیں وہ بھی وہی کلاس ہے جو الیٹ کلاس ہے، تو وہ کوشش ان کی وہی ہوگی کہ وہ اسی کلاس سے لوگ آئے. بہت کم ہے اکا دکا کوئی غلطی سے آ جائے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے پرتول دینے پڑتے ہیں کہ اس کو نکالا کیسے جائے. آپ کی نا عام آدمی کی سنوائی نہیں ہے، تو 2 کمنٹس بلکہ سوال کی صورت میں آئے. اس میں سے ایک ہے ہمارے دوست ہیں ابھی گلزار ارائیں صاحب غالباً، انہوں نے کہا جی کہ وکلاء کا اگر اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو ہڑتال کر لیتے ہیں،
لیکن عوام کے مسائل پر کیا کبھی وکلاء نے ہڑتال کی؟ اور یہی سوال ہمارے امجد ارباب واسف صاحب نے بھی کیا کہ وکلاء چاہیں جب چاہیں تو عدالتوں کو، اور مطلب یہ ہے کہ وہ تالا لگا دیتے ہیں، وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑے بڑے سانحات کے کیسز پینڈنگ ہیں اور عوام کے مسائل ہیں، لیکن وکلاء کبھی اس پر سٹیپ نہیں لیتے. اس حوالے سے کائنڈلی ذرا آپ تھوڑا سا ناظرین کو سب کوئی جواب دے دیں. دیکھیں، وکلا یہاں پہ جو لائرز موومنٹ چلی تھی وہ وکلا نے ہی چلائی تھی عوام کے لیے اگینسٹ جنرل پرویز مشرف. تو اپنی تائیں تو ہم جس حد تک بھی کوشش ہے وہ ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. وہ میں نے پہلے بتا دیا اپنے جواب میں کہ چونکہ بارز میں بھی وہ نمائندگی نہیں ہے جو کہ جینوئن ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. جس طرح آپ کی پاکستان کی سیاسی کلاس میں آپ کو حقیقی معنوں میں نمائندگی نہیں ملتی پاکستان کے عوام کی، لہٰذا اسی طرح بہت کم ہے کہ بارز ایسوسی ایشن میں کسی جگہ تو آپ کو جینوئن ملتی ہے، وہ اپنی طرح کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پھر وہی لوگ آ جاتے ہیں خرچ کر کے، تو جو کہ ویسے نہیں آ سکتے. جیسے میں نے اپنی مثال دی آپ کو کہ میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہو کے سیکرٹری سپریم کورٹ بننے کے لیے مجھے پاس 4 کروڑ روپیہ چاہیے کہ میں الیکشن لڑوں.